کیا کرو، اللہ جانتا ہے تم کتنے کو پاک ہو۔ تو کل مسجد نبوی کے اندر ایک ایسا سانحہ ہوا ہے اور کرنے والے پاکستانی ہیں۔ یہ ہمارا ایک سیاسی زعیم ہے جس نے ایسی نسل تیار کی ہے، شاید 100 سال تک ہمیں یہ بھگتنی پڑے۔ اس نسل کی گندے لوگوں نے عمران خان کی تصویر اپنی گاڑی کے پیچھے لکھ کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ یہ وائرل ہوئی ہے، میں نے نہیں بنائی، الزام نہیں۔ اور وہ بھی کہتا ہے پیغمبروں کو اللہ نے پیغام دینے کے لیے بھیجا، تم میرا پیغام لے کے لوگوں کے پاس جاؤ۔ کیا اسے زوم ہے؟ اور ہر وقت بہتان ترازی، الزام تراشی۔ کیا دیا ہے 4 سال میں آپ لوگوں نے ہمیں؟ سوائے اس ملک میں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں بانٹا۔ عقل کے اندھے ہیں وہ لوگ جو کل کی بات کا بھی دفاع کر رہے ہیں۔ وہ جگہ وہ ہے، سیدنا عمر نے ایک شخص کو دیکھا اونچی آواز میں مسجد نبوی میں بول رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہاں گئے ہو؟ کہنے لگا طائف کا۔ آپ نے فرمایا مدینے کے ہوتے تو تمہیں درے مارتا، تمہیں پتہ نہیں جس طرح زندگی میں رسول اللہ کے سامنے اونچی بولنا منع ہے، اس طرح ان کی قبر کے پاس بھی اونچی بولنا منع ہے۔ بد نصیب ہیں یہ لوگ، انہیں احساس نہیں کہ اللہ کے ہاں یہ کیا کچھ لکھوا رہے ہیں، کہ اتنا آگے نکل گئے، نہ انہیں اللہ کی شرم نہ اس کے پیارے نبی کی۔ دنیا کے سارے لیڈر، دنیا میں ہمارے آباء و اجداد، ہماری اولادیں، سب کی سب برباد ہو جائیں، مر جائیں، اللہ کے نبی کی عزت اس سے بھی بڑی ہے۔ یہ کیا کی چیز ہے؟ تو اس لیے خدا کا خوف کریں، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، تم اپنے اعمال برباد کر رہے ہیں۔ اللہ نے سورۃ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی کے سامنے اونچا بولے تو اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میں اس بات کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور شرم دلاتا ہوں ان لوگوں کو جو آج بھی اس کی توجیہیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔